رات عصر حاضر کے عظیم سخنور شہنشاہ فضائل و مصائب جناب شوکت رضا شوکت صاحب ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب شوکت رضا شوکت صاحب۔ درود مل کے بلند آواز۔ یہ تھوڑا سا اور آگے ہو سکتا ہے مائک؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ مائک تھوڑا اور اوپر ہو سکتا ہے تو کر دے نا۔ کوئی بندہ نہیں ہے تھے مائک والا؟ چلو درود پڑھو۔ چلے شکریہ، سارے مل کے درود پڑھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ بسم اللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ دامے درمے سخنے جس کا جتنا حصہ ہے مالک اس کی نوکری قبول فرمائے۔ کائنات کا اللہ پورے پاکستان میں پورے وطن میں بادشاہ حسین کے ماتمیوں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بانیان کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے چودھری رحمت علی کربلائی مرحوم جن کا شمار اس بارگاہ کے اس علاقے کی عزاداری کے بانیان میں ہوتا ہے، ان کے لیے اور تمام وہ مومنین جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا ہے مالک انہیں امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، مالک ان کی نسل کو عزاداری نصیب فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود سارے مل کے بلند طبیعتیں تھکی تو نہیں جناب کی؟ درود سارے مل کے پڑھ دو نا بلند آواز۔ بانیان عشرہ محرم الحرام مدنہ والا کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آج کی مجلس فضائل مصائب اس شہزادی سے منسوب کر کے پڑھوں جو وجود میں باپ سے پہلے ہے، شکریہ بیٹا جی، شکریہ جناب، ظہور میں باپ کے بعد ہے، وہ بطول جس کی تربیت کو حسن کہتے ہیں، جس کی آغوش کی گرمی کو حسین کہتے ہیں، جس کے سر کے تاج کو علی کہتے ہیں، بابا کو نبی کہتے ہیں۔ سنن دی کیا بات ہے؟ ساری دیاڑی میل سن سن کے تھکیا مجمع تے ایڈا بڑا مجمع تے ایڈی بڑی داد، تواڈی کیا بات ہے؟ تواڈے معیار نو سلام ہے۔ وہ شہزادی جو وجود میں باپ سے پہلے ہے۔ پاکاں دے علم دے تھلے بیٹھے ہو بزرگوں تے امو ابیہا تساں آگ سٹیا، ہن میں نہیں رہ سکدا،
ورنہ میں گزر گیا سا جملے تو کے نکل گیا سا. فرماتے نے ام و ابیہا باپ کی ماں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. باپ نے ماں کہا ہے, وجود میں پہلے تھی تو ماں کہا ہے. مولانا بلال صاحب قبلہ آخری حلالی بولے بطول کے نوکر حیدری. بھائی جان جی بھائی جان جی اس طرح دینے گا جی پتر جیون تھوڑی کیا بات ہے. قرآن کی قسم ہے تھکاوٹا مکا دیں ہو, ساری دیہڑی سفر کر کے آنا انج فریش کر دیں ہو. صدقے جا تیری داد تو, تیرے تبصرے تو صدقے جا. اے معیار ہے میرے سنن دا. میں گزارش کر رہا ہوں بیٹا جی, باپ سے پہلے تھی تو باپ ماں کہتا رہا. تیرے ہاتھ دی قسم ہے, کوئی ضروری نہیں کہ سارے بندے بولن. میں مولانا بلال صاحب قبلہ کم از کم 2 سال جامع جعفریہ گجرانوالہ میں رہوں, علامہ مفتی جعفر صاحب قبلہ کے قدموں میں. میں 2 سال قم کی نگری میں رہا ہوں. میں 4 مرتبہ نجف گیا ہوں. میں کو 12-15 دفعہ شام گیا ہوں. میں علماء مجتہدین سے مل کے 31 برس کی ذاکری میں 8-10 لاکھ روپے کی کتابیں اپنی کوشش کے مطابق پڑھ کے ممبر حسین پہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں. ایک بندہ پورے مدنہ والے کا بولے میں راضی ہوں. جیسے بیٹے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے, ویسے محمد کے لیے بطول کا ہونا. پتر جیون تیرا, پتر جیون تیرے, غازی تیریاں نسلیں سلامت رکھن. قرآن دی قسم ہے ناظم صاحب کی کمال کر دیتا تو. او آخری حلالی یہ رنجن ہو تے جملہ بھی بڑا ہے, مجمع بڑا ہے, نعرہ چھوٹا ہے. یار رنج نہ کرو یار. حیدری دسو تو کی آخیا مینو. علامہ صاحب کی آندے ہو؟ آندے نے رسول دی اصل بطول. میں پڑھ چھڈا کلیا تے نہیں کرو گے میرے پردیس وچ. فرش پہ اتری فاطمہ بن کر. ہوں باجی یہ تہاڈا کھاتا جی. ہاں میں تہاڈے کھاتے 4 مصرے پڑھوں گا. فرش پہ اتری فاطمہ بن کر, چوم رہے تھے پیار سے سرور, عرش سے دی آواز خدا نے, انا آتوینا کل. ہاتھ دو میں اچھے حلالی دروازے والے حیدری. زندگی عمر تھوڑیاں اللہ سلامت رکھی جی پتراؤ جی لالا سارے 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 حیدری. فرش پہ اتری فاطمہ بن کر, چوم رہے تھے پیار سے سرور, چوم رہے تھے پیار سے سرور, عرش سے دی آواز خدا نے, انا جی چاچا جی, عرش سے دی آواز خدا نے, انا آتوینا کل کوثر. چلو اگے پتہ نہیں کی پروگرام سی, ہوں پھر گل ہی ہو گئی ہے. پھر اج جاگتے پے ہو تے ظاہر ہے پھر تسی سنتے ہو گے تے اسی تے بولتے ہی آنا ہے. ہاں ساری نوکری جو ہے, ہاں اللہ کی اس پوری کائنات میں وہ مستور جسے ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے تھوڑے اس ہاتھ دی کیا بات ہے. ایڈیو کیوں جملے تے ایڈی وڈی داد. ماں سوائے چاہتے جملے کی قیمت چاہنا, ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے
जिस बीवी को नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना भी जरूरी ना हो। तेरी जवानी सलामत उतर। होए 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 होए। सलाम ना करा, आधा जुमला मैं पढ़े, आधा बाजी ने पढ़ सके। माँ सिवाय जरूरत है तबलीग दीन के, जिस बीवी को नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना भी जरूरी ना हो, उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। गल इस तो उतना जे करिए तो टुरोगे, कल आता मैं ना जाऊंगा। बिलाल साहब जे इस तो अगर टुरीए तो अज मंदरे वाले ने इम्तिहान ही लईए भी कितना अगे टुर सकते हैं। कम से कम 5 बच्चों की वो माँ जिसकी जिंदगी में नमाज की कज़ा का लम्हा ना आए, उसे शरीयत में बतूल। और फिर उस बंदे की मर्जी है जरा नहीं बोलिया। मैं तो नहीं आख्या ना भी एडा औखा मौजू मैं दियो। कम से कम गाजी इस्ता देने, 14 इस्ता देने, कम से कम 5 बच्चों की वो माँ जिसकी जिंदगी में नमाज की कज़ा का लम्हा ना आए, उसे शरीयत में बतूल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, आप अंदाजा करें कि नबी दरवाजे पे आए हुए हैं, सलाम किया, जवाब मिला, पूछा बतूल इजाजत है? आप बोलो ना मेरे साथ, शाबाश, बोला करो जिक्र हुसैन। अच्छा लगता है बंदा जिक्र हुसैन में बोलते हुए। नबी दरवाजे पे मैं बतूल इजाजत है, मैं घर में आ जाऊं? मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा आपका अपना घर है, आपकी बतूल का घर है, आपके अली का घर है, आपके हसन का घर है, आपके हुसैन का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपकी औलाद का घर है। बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? वो बेटी से पूछ के आए। चाचा जी पिंडा थावां ते ना कतल के मुकदमे बैठ कर मुक जाते हैं, मैं वेखांगा मंदरा वाले केड़ा बंदा जेड़ा मैंने कीमत दे दे। बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए। फरमाया बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। और आज तीसरी दिहाड़ी में नजर नहीं आया। हाँ आज कट्ठे रल गए हो। हैदरी क्या यही है कि हाँ हाँ वाह 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 वाह। बोलते नारे लाने वाले भी शायर नहीं यार। मैं तो मेरी तकीब में आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है, बेटी से पूछ के आए। और मैं बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है। रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे बेटा क्या मैं अंदर आ जाऊं? बाबा जरूर तशरीफ ले आए, आपका अपना घर है। मेरे साथ मेरे एक सहाबी भी है। बाबा आप तशरीफ ले आए, आप तशरीफ ले आए, आपका अपना घर है।
جا رہا سی تو کو گڑبڑ ہو گئی ہے, وہ ٹھیک کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں بھی یہی سمجھا کہ پائی پڑھن آ گیا, کوئی نہیں, خیر. ہاں میں گھبرا گیا ہوں, میں کہ میرے ہوندیاں پڑھتا ہے. چلو جی, وہ جوانیاں مانو تھوڑی خیر ہو. نہیں پوری دنیا پہ چھوڑ دی ہے نا, تو پھر یہ ضروری ہے بھی رابطہ پوری دنیا نال ہے. تو چلو یہ بڑی اچھی گل ہے, میسج پیغام ہے جتنا دور دور تک جا سکے یہ زیادہ چنگی گل ہے. ہاں بیٹا میرے پاس ایک صحابی بھی ہے, بابا آپ تشریف لے آئے, اسے رہنے دیں. کہا بطول وہ اندھا ہے, نابینا ہے, نہیں دیکھ سکتا. محمد کی بیٹی نے کہا میں تو دیکھ سکتی ہوں. ترجیحاً تھوڑے چٹیاں داڑی آ جاؤ. میرے محترم بزرگ, محمد کی بیٹی نے کہا میں تو دیکھ سکتی ہوں. سجے کھبے علم نہیں پاکاں دے, اے تو میں ہاتھ علم والے پاسے کر کے پیانا. پورے مجمع چو ایک بندہ بولے میں راضی ہوں, جس کا نہ دیکھنے والوں سے بھی پردہ ہو اسے شریعت میں بتاؤ. جس کا نہ دیکھنے والوں سے بھی پردہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. نہ آپ ایمان سے بتاؤ اسے حدیث کے سامنے ہوا کیا ہے. نبی نے کیا کہا ہے بیٹی سے, یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا, کہ بھلا یہی جملہ ہے. میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ محسوس نہ فرمائیے گا. آپ اگر نکاہت محسوس کرتے ہیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی حکیم کے پاس جائیں, کسی ہاسپٹل میں جائیں, کسی معالج کے پاس جائیں, کہیں علاج کروائیں. آپ تو گھر آ گئے. فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے. میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی, فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے, پوری رات مندرہ والا مجھے داد دے, تب کہیں جا کے جملے کی قیمت پوری بنتی ہے. 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول. بولو تو صحیح, میرے سامنے میں آ کے چپ کر گئے. بات پچھلے 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 دروازے کو باہر علیہ حلالی حیدری. میں جو نوکر, آپ ہی تو چھیڑیا تھے اور آپ ہی تھک گئے. جوانی ہوئے تیری پتر, اللہ نظر باتوں بچائی. 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے راضی رہ جائے, جس کی چادر سے شفا مانگے. اللہ اس طرح دے نہیں, اللہ کرے ہاتھ سلامت رانے. ایک کیا بات آکھن علی زبان سلامت راوے. اے بزرگ چہرے جیون. واہ واہ, اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. اچھا بی بی نے کیا علاج کیا ہے؟ چادر بابا کے تن پہ تان دی. یہ ایسے سچی دسیا جی تن پہ تان دی نہیں تو سمجھ آئی تو پھر اسی اردو والے مر جائیے. یار میں تو روز کراچی پڑھنا تے حیدرآباد پوچھو نا جملہ تے داد لبدی ہے, تسی ان چپ کر کے جی میں فارسی چ پڑھ سٹیا. میں آخیا تن پہ تان دی, باپ کے سر پہ چادر کر دی, بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آئے. جلال بھائی بہت شکریہ. میں انہاں بزرگاں دا شکریہ ہی ادا کر سکنا اور میرے کول کی ہے یہ بدلے چ میں تمہیں کی دے سکنا ماں سوائے سلام دے, ماں سوائے شکریہ دے. تواڈی کیا بات, تواڈی کیا بات. او صدقے تیرے سنن تو بے سا پتر میں نے ویکھی پیچھے نہ ویکھی. بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آ گیا. لمحہ گزرا, حسن چادر تلے, حسین چادر تلے, علی چادر تلے, سیدہ چادر تلے. ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے. ایک بطول کی چادر میں. روایت بھائی جان میری نہیں, راوی ہے حسین کی اماں
اتنی سچی راویہ کہتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آپس میں یوں ملا دیے. یار کوئی تو میری مدد کرو یار. اور مندرہ نہیں بیٹھے رہنا جاؤ, مدینے چلیے بغیر ٹکٹ تو, بغیر پاسپورٹ تو. میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آپس میں ملا دیے. ہم پانچوں چادر میں آ گئے. بابا نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حمتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحضرنی ما یحضرنہم من حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فضل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. شوکت رضا کہہ رہا ہے علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول. پتر جیونے نے بزرگاں دے چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں دی نسلاں جیون نہیں سمجھ آئی. کوئی داد نہیں ہوتے کولوں ان سمجھ آئی او بولے. راضی رہا جے, راضی رہا جے. علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑا اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی, اللہ نے بات شروع کر دی. میرے محترم بزرگ پاکاں دی قسم ہے کروڑاں والی لعنت اس بندے جڑا خوشامد پہ کردا ہوئے. میں ایسا فریش ہو جانا مدرہ لے آ کے ایک لفظ ایسا نہیں جی میں 3 دن کی قیمت نہیں ملی. پہلا جملہ ہے اج دا جدے تے تھوڑی دیر بعد بندے بولنے تے مینوں ارمان لگا ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی, اللہ نے بات شروع کر دی. بیٹھی ہے اپنے گھر میں, ہائے 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 اے جیون جی چاچا جی اے بزرگ جیون. او پتراں او بولو حلالی گھرانے پتر ہو, اے ماتمی پتر ہو تسی بولو. بی بی فرماتی بیٹھی تشریف فرما ہے اپنے گھر میں اور فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی, اللہ نے بات شروع کر دی. ایسے لگتا جیسے بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہوں. کیوں جی ایسے لگتا جیسے بطول کے گھر کی. بولنا بیٹا اس فون کو نہیں داد دینی, مجھے دینی ہے, سیل کو نہیں داد دینی. بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہوں. یا پھر یہ حیثیت ہے حسین کی ماں کی, بات وہاں ہوتی ہے یہاں سنتی ہے. ہاں اس نے جملہ کیا کہا, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القسام. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. او آسمان والوں میں یہ نہ بناتا, 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 یہ نہ بناتا. جے شعر سن لو تے ایتھے آیا شعر پڑھ جاواں. میں نہیں کہہ رہا, مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا, مجھے گالی نہیں کہنا.